Islamic Research Center. नजर बद का इलाज 89 नंबर रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर बद लगना हक है और रसूलुल्लाह ने जिस्म पर गोदने से मना फरमाया। बुखारी की रिवायत है 5740। दो चीजें हमें पता चलती हैं, एक तो ये कि किसी को भी नजर लग सकती, और दूसरे ये कि जैसे हमारे यहाँ भी कुछ यानी हमारे नॉर्दर्न एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोगों के यहाँ ये रिवायत है कि वो माथे पे या हाथों पे या चेहरे पे कुछ गोद कर सुरमा भर देते हैं और निशान बना देते हैं। अल्लाह के रसूल ने इसे मना फरमाया। ये गोदना जो है इसका मकसद ये होता है कि नजर ना लगे, और बाज़ औक़ात खूबसूरती के लिए भी, जाने कौन सी खूबसूरती होती है ये तो पता नहीं, लेकिन खूबसूरती के भी लोगों के अपने स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे अभी आप देखें टैटूज जो लोग बनवाते हैं पूरी पूरी बॉडी के ऊपर, कोई बिच्छू बनवा रहा है, कोई सांप बनवा रहा है, कोई इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के जानवर, यानी इंसान गोया इंसान ही नहीं है। ये उसकी इंसानियत के खिलाफ है कि जिसको अल्लाह ने इतना साफ सुथरा, इतना चिकना प्यारा बदन दे रखा, वो अपने प्यारे बदन को हमेशा के लिए जाया कर दे। और इसके ऊपर रिसर्चेस आ चुकी कि इसकी वजह से जो टैटूज बनवाते हैं कितनी ज्यादा बाद में एलर्जीज में और मुख्तलिफ किस्म के अमराज में लोग मुब्तला हो जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल की बात को मान लेने में ही आफियत है। हकीकत यह है कि ये कम फहमी की और एनिमल लेवल पर होने की दलील है कि एक इंसान को अल्लाह अच्छा बदन दे और फिर भी वो टाइगर की तरह या सांप बिच्छुओं की तरह रहना चाहे, कि सांप की तरह की केंचली अपने ऊपर बनवा लेना चाहे, तो फिर उसे इंसान नहीं सांप ही होना चाहिए था। अब उसने इंसान होने के बावजूद भी एनिमल बिहेवियर को जारी रखा, तो ये सख्त नापसंदीदा है। रसूलुल्लाह ने जिससे मना फरमा दिया उसके बारे में कोई दलील नहीं मिलती कि फिर उसको इख्तियार किया जाए। हमारे यहाँ कुछ और तरीके भी इवन स्कूल्स की टीचर्स भी इख्तियार करती हैं। मसलन किसी बच्चे के गाल पे गोल्डन स्टार बना दिया या सिल्वर स्टार बना दिया, या पेन से बाजों का स्टार्स बना दिए जाते हैं, या इसी तरह से ये है कि हाथ पर स्टार बना दिए जाते हैं। फिर बच्चों की गिफ्ट्स में ऐसी स्टैंप्स आ गई हैं जो स्टैंप्स वो लगा लेते हैं, या ये कि स्टैंप्स ना हो तो स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स जो है वो लगा दिए जाते हैं और वो अच्छे भले कई दिन तक उस स्किन के अंदर जो है अपनी गंदगी के साथ मौजूद रहते हैं, जाने उससे कितने ही अमराज जन्म लेते हो। लेकिन हमारे सामने तो इस वक्त ये बात है कि जिस चीज से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया वो काम नहीं करना। तो इसमें पहली बात तो ये थी कि नजर बद लगना हक है। इसका मतलब ये कि नजर लग जाया करती है। आपको तो कभी नहीं लगी? आपको कभी लगी है नजर? आमतौर पर हमारे यहाँ ये तस्वुर पाया जाता है जो बहुत हसीन होता है उसे नजर लग जाती है, और ये कि नजर शायद दुश्मनों की लगती है। नजर उसकी लगती है जो नजर भर के देख ले, और प्यार की नजर ज्यादा लगती है, और जिसके दिल में ज्यादा मोहब्बत पैदा उसकी ज्यादा नजर लगती है। नजर में ये तासीर मौजूद है। नजर जो है दूध फाड़ सकती है, पत्थरों को चीर सकती है। नजर के अंदर से ऐसी रेज निकलती हैं जिसकी वजह से दूसरे इंसान तक जब ये मुंतकिल होती हैं तो असरात छोड़ती हैं। तो देखिए अब हमें माइक्रोवेव्स का तो यकीन आ जाए कि उसकी वजह से यानी हमें शोले दिखाई नहीं देते लेकिन खाना पक जाता है, और हमें बहुत सारी और रेज का भी यकीन आ जाए, जैसे जो रेज इंसान दरियाफ्त कर चुके हैं उनमें एक्स रेज हैं, या इसी तरह से बहुत सारी और रेज भी हैं, अल्फा बीटा जो भी है। अच्छा, अब आप देखिए कि इतनी रेज ऐसी है इस कायनात में जिसके बारे में इंसान ने नहीं जाना। क्या ये जहालत नहीं कि जिसके बारे में इंसान ना जानता उसका इनकार ही कर दे कि ये चीज वजूद ही नहीं रखती? तो वजूद रखती है। हम जब बोलते हैं तो हमारी साउंड जो है ये वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वेव्स नजर नहीं आती हैं। अब अगर कोई कहता है कि हम नहीं मानते कि वेव्स होती हैं तो जाहिर हमें उसकी अकल पे ही शुबा होगा। तो ऐसे ही अगर कोई कहता है कि नजर नहीं लगती तो इसका मतलब है कि अकल की कमी है, क्योंकि जिस चीज को किसी ने नहीं देखा तो कम से कम ये देखे कि जो सच्चा बताने वाला बता रहा है सादिक है, जिसके दुश्मनों ने भी एतराफ किया था कि उसकी बात सच्ची है, तो उसकी बात पर जरूर बिलीव करना चाहिए कि नजर का लगना बरहक है। और फिर इसी तरह हज़रत आयशा से रिवायत है कि आपने फरमाया
اللہ سے پناہ مانگو، بے شک نظر حق ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3508، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَيْنُ حق، عین آنکھ کو کہتے ہیں، نظر کو کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3879 نمبر پر، 3879 نمبر پر۔ حضرت عامر ربیعہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا نظر حق ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں ہے 3506 نمبر پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے، ابن ماجہ کی روایت 3507 اور 509 نمبر پر ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ پناہ مانگتے تھے جنون کی نگاہ سے، پھر آدمیوں کی نگاہ سے۔ جب یہ دونوں صورتیں اتری قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے ان دونوں کو پڑھنا شروع کیا اور ان کے سوا اور دعائیں چھوڑ دیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3511، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نظر لگ جایا کرتی ہے۔ تو نظر لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، لیکن بڑے بھی مستثنا نہیں ہیں۔ تو نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ 3.9.1 کو دیکھیے، نظر بد لگنے سے دم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ان کو نظر کا دم کرنے کے لیے حکم دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3512 نمبر پر۔ اور حضرت عائشہ نے بیان کیا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا، آپ نے اسی طرح بیان کیا کہ آپ نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5738۔ کتنا سادہ سا علاج ہے کہ یہ صورتیں پڑھ کر پھونک لیں۔ حضرت عبید بن رفاع فرماتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے رسول، جعفر کے بچوں کو نظر بد بہت لگتی ہے، کیا میں ان کے لیے دم کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو یقیناً نظر بد اس سے سبقت لے جاتی۔ ترمذی کی روایت ہے 2059 نمبر پر، ابن ماجہ کی روایت ہے 3510 نمبر پر۔ اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا نظر بد کے حوالے سے بہت عام بات کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد اس سے سبقت لے جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں اگر نظر لگنا نہ ہو تو نظر نہیں لگ سکتی، لہذا اللہ سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور پناہ مانگنی سکھائی۔ حدیث کا نمبر ہے 97۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگ جانے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، یعنی چھائیاں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ اور عقیل نے کہا ان سے زہری نے انہیں عروہ نے خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5739، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو بچیوں کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں یا خواتین کے، اس کا سبب نظر لگ جانا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک اچھی بھلی، اچانک اس کے چہرے پر چھائیاں نمودار ہو جاتی ہیں، تو یہ نظر لگ جانے کی علامت رسول اللہ نے اسے قرار دیا۔ تو ایسے میں سے دم ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں چھائیاں پڑنے کے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جسے دیکھا آپ نے پا لیا کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہی معاملہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کتنی ہی صحت مند بچیاں یا بچے ہوتے ہیں کہ بالکل ان کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے باقی معاملات بھی، لیکن اچانک کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی ریزن نہیں، ساری رپورٹس آ جاتی ہیں، کوئی اور ایسا سلسلہ نہیں ہوتا جس سے پتا چلے کہ کوئی بیماری لاحق ہے، لیکن پھر بھی بیماری جو ہے وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، ایک شخص سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن نظر بد کی وجہ سے جب اس طرح کی حالت کو انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جیسے معوذتین سے علاج کرنا۔ اور 3.9.2 ہے نظر بد لگنے سے غسل کرنا۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ سہل بن حنیف ان کے باپ نہا رہے تھے کہ عامر بن ربیعہ ادھر سے گزرے، انہوں نے کہا میں نے تو ایسا آدمی نہیں دیکھا، پردے والی عورت کا بھی تو ایسا بدن نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ سہل گر پڑے عامر کی نظر سے، لوگ ان کو رسول اللہ کے پاس لائے اور عرض کیا سہل کی خبر لیجئے وہ گر پڑا۔
آپ نے فرمایا تمہارا گمان کس پر ہے، یعنی کس کی نظر لگی ہے اس کو؟ انہوں نے کہا عامر پر۔ آپ نے فرمایا بھلا یہ کیا بات ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے نظر بد سے؟ جب تم میں کوئی اپنے بھائی میں وہ بات دیکھے جو اس کو پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پانی منگوایا اور عامر کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنا منہ دھویا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اور دونوں گھٹنے اور اپنے تہ بند کا اندر کا بدن، آپ نے وہ پانی سہل پر ڈالنے کا حکم دیا۔ سفیان نے کہا معمر نے زہری سے یوں روایت کی کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ برتن سال کے پیچھے سے ان پر اوندھا دیا جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3509، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نظر بد کے انتہائی برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان کو بعض اوقات گراٹ دیتی ہے کہ انہیں بخار آنے لگ گیا تھا انہی صحابی کو اور بالکل اٹھنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے کہا کہ ان کی خبر لیجئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں عامر کو حکم دیا تھا جس کی نظر لگی تھی کہ آپ وضو کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کرواتے تھے جیسے ٹب یا کوئی بڑے لگن میں پانی سے وضو کروا لیا، اور وضو کرنے کے بعد جیسے باقی وضو کیا جاتا ہے ایسے ہی گھٹنے اور ٹخنے دھونے بھی ضروری ہیں، اور اس کے بعد یہی پانی جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر پیچھے سے الٹا دیا جاتا ہے تاکہ نظر بد کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائے۔ حدیث نمبر 99، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد اس سے ضرور سبقت لے جاتی۔ جب تمہیں غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو، اس سے مریض کو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے 2062 نمبر پر۔ اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ دور نبوی میں نظر لگانے والے شخص کو حکم ہوتا، پھر وہ وضو کرتا، پھر جس کو نظر لگی ہوتی اسے اس کے پانی سے غسل دیا جاتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3880 نمبر پر۔ تو یہاں سے ہمیں نظر بد کے علاج کا بھی پتہ چلا۔ نظر بد کے علاج کے لیے چند دعائیں بھی ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ جلد ہی آپ تک پہنچیں گی جس سے فائدہ ہوگا۔